السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے درس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تمام قوموں اور دنیا کے حالات کیا تھے اس کے تعلق سے پچھلے درس میں سماعت کیا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے تعلق سے اور آپ کی تشریف آوری کے تعلق سے کچھ اہم باتیں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے آپ اس درس کو توجہ کے ساتھ سنیں اور ساتھ ہی اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آئیے درس کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی ضرور کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی منتقلی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر حسین و جمیل تھے کہ ان کے حسن و جمال کی شہرت اتنی زیادہ تھی کہ قریش کی عورتیں ان کی زوجیت میں آنے کی تمنا کرتی تھیں، حتیٰ کہ کچھ عورتیں راستوں میں کھڑی ہو کر ان کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کرتیں۔ اہل کتاب کو بھی کچھ علامتوں اور نشانیوں سے پتہ چل گیا تھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک حضرت عبداللہ کے صلب میں ہے، چنانچہ کتابی ان سے دشمنی کرنے لگے اور انہیں ہلاک کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ شکار کے لیے تشریف لے گئے تھے کہ اہل کتاب کی ایک بہت بڑی جماعت شام کی جانب سے تلوار تان کر حضرت عبداللہ کے قتل کے ارادے سے نمودار ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا حضرت وہب بن مناف بھی اسی جنگل میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ چند سوار جن کی شکل و صورت دنیا کے لوگوں سے مشابہ نہیں ہے، غیب سے ظاہر ہوئے اور حضرت عبداللہ کے پاس سے انہیں دور کرنے لگے۔ حضرت وہب بن مناف نے گھر آ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی سیدہ آمینہ کا نکاح حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سے کر دوں، اور پھر یہ بات اپنے دوستوں کے ذریعے حضرت عبد المطلب کی خدمت میں پہنچائی۔ حضرت عبد المطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ حضرت عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ اس سلسلے میں وہ کسی ایسی عورت کی جستجو میں تھے جو شرف حسب و نسب اور عفت میں ممتاز ہو۔ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا میں یہ تمام صفات موجود تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے اس رشتے کو پسند کیا اور حضرت عبداللہ کا ان کے ساتھ نکاح کر دیا گیا۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بنی اسد کی ایک عورت کے سامنے سے گزرے۔ یہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑی تھی اور اس کا نام رقیصہ یا قتیلہ بنت نوفل تھا۔ جب اس عورت کی نظر حضرت عبداللہ پر پڑی تو آپ کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ وہ 100 اونٹ جو تم پر فدا کیے گئے ہیں میرے ذمے ہیں، میں پیش کروں گی۔ حضرت عبداللہ اس کی اس بات پر شرما گئے اور انکار کر کے آگے نکل گئے۔ دوسرے دن ایک خشمئی عورت نے جو علم کہانت میں ماہر اور خوب مالدار تھی، اس نے بھی اپنے مال کے ذریعے حضرت عبداللہ کو ورگلانا چاہا۔ اسی طرح بہت ساری عورتوں نے پیشکش کی، مگر حضرت عبداللہ کسی کے فریب میں نہ آئے۔ جب گھر تشریف لائے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زفاف ہوا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پشت انور سے منتقل ہو کر رحم آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا میں جلوہ فگن ہو گیا۔ وہ حاملہ ہو گئیں۔ یہ مینا کے ایام تھے۔ پھر جب
دوسری مرتبہ اس عورت کے سامنے سے حضرت عبداللہ گزرے تو اس عورت نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور مبارک نہ پایا تو وہ کہنے لگی، کیا اول مرتبہ میرے پاس سے جانے کے بعد تم نے کسی عورت سے صحبت کی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں نے اپنی منکوہہ بی بی آمنہ بنت وہب سے زفاف کیا ہے۔ اس خشمئی عورت نے کہا، اب مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، میں تو اس نور مبارک کی طلبگار تھی جو تمہاری پیشانی میں جلوہ افروز تھا، اب وہ دوسرے کے نصیب میں چلا گیا۔ جس رات نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بطن سیدہ آمنہ میں منتقل ہوا، اس رات عالم ملکوت میں ندا کی گئی کہ سارے جہان کو انوار قدس سے منور کر دیا جائے، اور زمین و آسمان کے تمام فرشتے خوشی و مسرت میں جھوم اٹھے، اور داروغ جنت کو حکم ہوا کہ وہ فردوس اعلیٰ کو کھول دے اور سارے جہان کو خوشبوؤں سے معطر کر دے، اور زمین و آسمان کے ہر طبقے اور ہر مقام میں مژدہ سنا دے کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات رحم آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا میں منتقل ہو چکا ہے۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ایسا کیوں نہ ہوتا کہ تمام خیرات و برکات، کرامات و سعادت اور انوار و اسرار کا مصدر اصل اصول بنی آدم اس عالم میں تشریف لانے والا ہے، اور اس کے ظہور کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ یقیناً تمام جہان والوں کو منور و مشرف اور مسرور ہونا چاہیے۔ قبل ولادت برکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور۔ اس رات کی صبح روئے زمین کے تمام بت اوندھے منہ پائے گئے، شیاطین کا آسمان پر چڑھنا ممنوع قرار دیا گیا، اور دنیا کے تمام بادشاہوں کے تخت الٹ دیے گئے، اور اس رات ہر گھر روشن و منور ہوا، اور کوئی جگہ ایسی نہ تھی جو انوار قدس سے جگمگا نہ رہی ہو، اور کوئی جانور ایسا نہ تھا جس کو قوت گویائی نہ دی گئی ہو اور اس نے بشارت نہ دی ہو۔ مشرق کے پرندوں نے مغرب کے پرندوں کو خوشخبریاں دیں۔ قریش کا یہ حال تھا کہ وہ شدید قحط اور عظیم تنگی میں مبتلا تھے، چنانچہ تمام درخت خشک ہو گئے تھے، تمام جانور نحیف و لاغر ہو چکے تھے۔ پھر حق تعالیٰ نے بارش بھیجی، جہان بھر کو سرسبز و شاداب کر دیا، درختوں میں تر و تازگی آ گئی، خوشی و مسرت کی ایسی لہر دوڑ گئی کہ قریش نے اس سال کا نام سنۃ الفتح والابتہاج رکھا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم میں تھے کہ ایک دفعہ مجھ سے ایسا نور نکلا کہ جس سے سارا جہان منور ہو گیا، اور میں نے بصرہ کے محلات دیکھے۔ بصرہ شام کی جانب ایک شہر کا نام ہے۔ ندائے غیبی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں خواب و بیداری کی درمیانی حالت میں تھی کہ کسی نے ندا دی، اے آمنہ تم حمل سے ہو، گویا کہ میں نہیں جانتی تھی کہ میں حمل سے ہوں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ افضل الخلق سے حاملہ ہو، یعنی تمہارے بطن میں افضل الخلق صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جلوہ گر ہے۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ میں حمل سے ہوں، اور فرماتی ہیں کہ حمل کے ہر مہینے میں آسمان و زمین کے درمیان میں یہ آواز سنا کرتی تھی کہ تمہیں مبارک ہو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہونے والے ہیں، جو صاحب خیر و برکت ہیں۔ حضرت عبداللہ کی وفات۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اقدس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی فرزند تولد نہ ہوا، اور نہ حضرت عبداللہ سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور فرزند پیدا ہوا۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شکم مادر میں تھے کہ حضرت عبداللہ کی مدینہ منورہ میں وفات ہو گئی۔ ان دنوں وہ بسلسلہ تجارت قریش کے ساتھ تھے۔ جب واپسی میں مدینہ منورہ سے گزر ہوا تو قافلے سے جدا ہو کر اپنے بھائیوں کے پاس جو بنی نجار میں سے تھے ٹھہر گئے۔ جب قافلے کے لوگ مکہ مکرمہ پہنچے تو حضرت عبد المطلب نے
حضرت عبداللہ کے بارے میں دریافت کیا تو قافلے والوں نے بتایا کہ ہم نے انہیں بیمار چھوڑا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ دار نبیغہ میں دفن کیے جا چکے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت عبداللہ نے وفات پائی تو فرشتوں نے مناجات کی، اے ہمارے رب، ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے نبی اور تیرے حبیب ہیں یتیم ہو گئے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا میں حافظ و ناصر اور کفیل ہوں، ان پر صلاۃ و سلام بھیجو اور ان کے لیے برکتیں مانگو اور ان کے لیے دعائیں کرو۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تعلق سے سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کمنٹ باکس میں جا کر ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اس درس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔